ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک دوست راشد صاحب نے سیالکوٹ سے میسج کیا ہے، جن کی عمر 33 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک فارماسوٹیکل کمپنی میں سیلز مینیجر ہوں۔ ہمارے خاندان میں دل کی بیماری موروثی ہے۔ برائے مہربانی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں کہ دل کی بیماری کیوں ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے اور اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ جی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے اور جس کا تدارک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے اور آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ملک میں امریکہ، یو کے اور وہ ممالک کہ جہاں جو ہے زیادہ الکوہل، شراب، سگریٹ نوشی، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈز کی جو مقدار خون میں زیادہ ہو، لوگ کاہل ہوں، سست ہوں یا جو ہے بہت امیر ہوں اور مینیجریل جابز بھی کرتے ہوں جہاں کرسی پہ زیادہ بیٹھے رہنا ہوتا ہو، پھر خاندان میں بھی یہ مرض ہو جیسے کہ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یعنی دل کا دورہ کہتے ہیں، تو یہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں تیسرے درجے کی ایک بیماری ہے اور بہت سے لوگ جو ہے بالخصوص نوجوان لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہے اس تکلیف سے، دل کے دورے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دل کے دورے کا تعلق بنیادی طور پہ تین چیزوں سے ہے۔ ایک ہے ہائی بلڈ پریشر، دوسرا ہے خوراک میں بے جا روغنیات، گھی، جانوروں کی چربی کا ہونا اور زیادہ گوشت خوری، تیسرا ہے کہ آپ مسلسل کاہلی کا شکار ہیں، ورزش نہیں کرتے، گیمز نہیں کھیلتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک جو ہے وجہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری غذائی عادات، ہمارے رہن سہن، ہمارا فزیکل طریقہ جیسے کہ ہم اپنا لائف سٹائل کہتے ہیں، پھر کچھ ایڈکشنز ہیں جیسے کہ شراب نوشی ہے، سگریٹ نوشی ہے، پان گٹکا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں سٹریسز آف لائف، یعنی آپ کی لائف میں سٹریس ہے۔ زیادہ تر دل کے دورے جو ہیں وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی بیماری آپ پال رہے ہیں تو پھر اس بیماری کا جو آؤٹ لیٹ ہوتا ہے وہ کسی اور بیماری کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ بسیار خوری اور سیڈنٹری لائف سٹائل، جب آپ کام نہیں کرتے ہیں، سست کاہل ہیں اور شکر اور چینی اور جو ہماری ڈریکولا ڈرنکس ہے بہت کھاتے ہیں، چکنائی کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، پراٹھے، انڈے، آملیٹ، حلوہ پوڑی اور مختلف قسم کی چیزیں جن میں کہ بازار کا جو تیل ہوتا ہے۔ احتیاط کیا ہے دل کے دورے سے؟ دیکھیں، دل کے دورے سے بچا بھی جا سکتا ہے اور دل کے دورے سے اموات کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو آگاہی ہوتے ہوئے بھی لوگ اس پہ عمل پذیر نہیں ہوتے اور عمل نہیں کرتے۔ عمل جب نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے پھر آپ جو ہے پہلے پلنگ پہ پڑ جائیں گے اور پھر پلنگ سے گور یعنی قبر تک چلے جائیں گے۔ تو احتیاط بہت لازم ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو طریقے بتاؤں، تو پھر وہی بات ہے، تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلیے، جلدی اٹھیے، صبح ناشتہ وقت پہ کیجئے، دوپہر کا کھانا 1 سے 2 وقت کھائیے، 1 سے 2 بجے کھائیے اور رات کا کھانا جو ہے 8 ساڑھے 8 بجے کھائیے، اس سے زیادہ بالکل لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کے ورزش کیجئے، 1 گلاس پانی پیجئے، لمبے لمبے سانس لے کے ڈیپ بریدنگ کیجئے، یوگا کیجئے، تھوڑا سا پیدل چلیے، کم از کم 20 منٹ آپ نے پیدل چلنا ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ۔ اگر آپ کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں چہل قدمی کیجئے اور 3 منٹ سے 5 اور 5 سے 7، 7 سے 10، جب آپ 10 منٹ تک چہل قدمی کر سکتے ہیں تو پھر آپ گھر سے باہر کسی پارک پہ یا سائڈ لین پہ یا کسی جگہ پہ جہاں رش نہ ہو تو وہاں جا سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل رکھیے اور ساتھی میں ایک آدمی آپ کا محافظ، بیٹا یا نوکر بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اب جب آپ بریک فاسٹ لیتے ہو تو بریک فاسٹ میں کوشش کیجئے کہ کوئی چکنی چیز آپ نے نہیں لینی، چاہے وہ بٹر ہو، ملائی ہو، گھی ہو، تیل ہو۔ بہت اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ ناشتہ نہیں کر سکتے تو 1 چمچ اولیو آئل کا، چاہے وہ آپ اپنے دلیے پہ ڈال لیں یا دہی کے ساتھ لے لیں یا اپنی روٹی پہ لگا لیں اور وہ جو ہے آپ استعمال کریں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں اس ہاتھ میں آپ سیلڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو 2 چیزیں کی ہوئی ہیں کہ دہی اور سیلڈ ہم لنچ یا ڈنر پہ لیں گے یا بریک فاسٹ پہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ ایک پھل بھی اپنے بریک فاسٹ پہ لے سکتے ہیں اور بلیک ٹی کی بجائے آپ گرین ٹی لیجئے۔ 2 کھانوں کے درمیان میں 11 بجے جو آپ کی ٹی بریک ہوتی ہے اس میں آپ ہول گندم، ثابت گندم کا ایک بڑا بسکٹ لیں، ساتھ میں گرین ٹی لیں
اور اگر یہ نہیں لیتے تو کوئی موسمی پھل لے لیں۔ دوپہر کا کھانا 1 سے 2 کے درمیان لیجئے، اپنی جو ہے ظہر کی نماز بھی پڑھیے، اس کھانے میں بھی زیادہ تر سبزیاں ہوں یا دالیں ہوں، اور سیلڈ ضرور رکھیں۔ آپ ساتھ میں چھنی ہوئی لسی بھی لے سکتے ہیں، اور 1 پاؤ جو ہے آپ اپنا جو ہے دہی بھی لے سکتے ہیں۔ اپنی ایوننگ ٹی میں گرین ٹی رکھیے، 1 بسکٹ رکھیے جو کہ ہول ویٹس ثابت گندم کا ہو، یا پھر 1 موسمی پھل ہو۔ ساتھ ہی میں اگر آپ فارغ ہیں تو اپنے 20 منٹ کی واک جو ہے، کبھی تیز کبھی زیادہ، لمبے لمبے سانس لیجئے، 5 منٹ کی یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو ایک میٹ بچھا کے اسٹریچ کیجئے، ہاتھ پیروں کو اسٹریچ کیجئے، رائٹ کے اوپر لیفٹ کے اوپر، لیگز کو اسٹریچ کیجئے، دوسری لیگ کو لیٹ کے الٹا لیٹ کے پورا اسٹریچ کیجئے، سیدھا لیٹ کے اسٹریچ کیجئے، اپنے پاؤں کو دونوں طرف سے موڑ کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگائیے، لمبا لمبا سانس لیجئے، اور پھر رات کا ڈنر جو ہے اپنا جو ہے مکمل کیجئے، جس میں کم از کم 2 گوشت کی بوٹیاں ہوں، چاہے وہ چکن کی ہوں، چاہے وہ بیف کی ہوں، چاہے وہ مٹن کی ہوں۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا شوربہ ہو سکتا ہے، مسالے اور چکنائی ایوائڈ کریں۔ یاد رکھیے کہ 0 آئل کوکنگ موجود ہے، ہم لوگ اپنے ذائقے کی خاطر مرچ مسالے اور گھی کھاتے ہیں، اصلی چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، سبزیاں جل جاتی ہیں، دالیں اوور کوک ہو جاتی ہیں، اور گوشت جو ہے وہ بھی آلریڈی یوریا بن چکا ہوتا ہے، اور پھر بار بار یہی چیزیں کھانے سے، جس میں کہ اینیمل پروٹینز ہیں، وہ دل کے امراض کو بڑھاتی ہیں، کیونکہ اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کا نشہ نہیں کیجیے، کولیسٹرول چیک کیجیے، ٹرائی گلیسیرائڈ چیک کیجیے، ایک عام آدمی کو 6 مہینے میں اپنے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ویٹ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنی ہائٹ کے حساب سے، سب سے پہلے پیٹ کی چربی، پیٹ کا حجم، اور پھر جو ہے کاندھوں اور کولوں پہ پڑی ہوئی چربی جو ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ جو خواتین شوگر اور بلڈ پریشر کی بھی مریض ہیں اور وہ 50 سال کی عمر میں ہیں، تو انہیں دل کا دورہ پھر مردوں سے 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھیں کہ جوانی میں 45-50 سال تک اگر ایک عورت کو ہارٹ اٹیک کی ٹینڈنسی یا خطرہ ہے، تو 2 مردوں کو اس کو مقابلے میں یا 3 مردوں کو اس کا خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد سٹریس کو زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ گھر سے باہر رہتا ہے، اسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، وہ دنیا کے جو سٹریسز بازار میں یا جاب پہ ہوتے ہیں ان کو بیئر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں تو آپ کو بھی یہی خطرات ہوں گے، لیکن اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کو دل کے دورے کا تناسب مردوں سے کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو شوگر بھی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا اور آپ موٹی ہو رہی ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کا تناسب مردوں کے برابر ہو جائے گا۔ کھانے میں سبزیاں زیادہ کھائیے، پھل کھائیے، پانی زیادہ پیجیے، یورک ایسڈ بھی کم رکھیے، ٹرائی گلیسیرائڈز، LDL کولیسٹرول کم رکھیے۔ یہاں پھر میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ جس طرح سرجری والا سرجری کرتا ہے، تو دل کا جو انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے یا دل کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو ڈراتا بھی ہے، بھائی لیٹ جاؤ، انجیوگرافی ہوگی، اسٹینٹنگ ہوگی اور آپ کا بائی پاس ہوگا، تو آپ ابتدائی طور پہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، اور وہ سٹریس ایسا ہوگا کہ آپ کبھی پیسوں کا بندوبست کر رہے ہوں گے، کبھی اپنی بیماری کو دیکھیں گے، تو وہ جو ہے آپ کو اتنا سٹریس ملے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اس کا تدارک کریں۔ اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے گھروں میں، جیسے کہ تھوڑا سا دارچینی کا پانی پی لیا، ادرک زیادہ کر لی، لہسن کا استعمال کیا، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو قدرت پہ رہیے، فطرت کی چیزیں استعمال کیجئے۔ ویکینڈز پہ اگر ہر ہفتے نہیں تو ہر دوسرے ہفتے ایک لمبا ویکینڈ بنائیے، کسی دریا یا کسی چشمے کے کنارے جا کے بیٹھیے، کسی پارک پہ جائیے، تازہ ہوا میں چلتے پھرتے رہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ کریں گے، آپ کو بہت سکون ملے گا، تو آپ دل کے دورے سے یقینی طور پہ بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا آپ کو بہت لمبا جواب مل چکا ہوگا۔ شکریہ۔